جنکو ابھی ابھی آفس میں آیا تھا، دیکھا تو لیلا بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ لیلا کے لیے پریشان بھی تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ پتہ نہیں کیوں اسے مزہ آ رہا تھا۔ لیلا، کیوں رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی ہو؟ بس کرو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، یہاں بہت لوگ ہیں محبت کے قابل، تم تو ایک ہی انسان سے دل لگا کر رونے بیٹھ گئی ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو ہر اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ایک بار مجھے ٹھکرا دے میں دوبارہ اس کی طرف مڑ کر کبھی دیکھتا بھی نہیں۔ جنکوک نے اپنی مثال دی۔ اکثر لڑکیاں اسے اپنے پاس بلاتی تھیں اور وہ خوشی خوشی سب کے پاس جاتا تھا، اور جو لڑکی اس سے منہ پھیر لیتی وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ 25 سال کا یہ لڑکا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ بہت خوش طبیعت رکھتا تھا۔ لیکن یہ بات لیلا کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ جنکوک کی طرح وقتی محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ ڈیول کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ڈیول نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ وائن کو جا کر سب کچھ بتا دے، لیکن جس طرح سے ڈیول نے اس کی موت کا نقشہ کھینچا تھا، وہ یہ سوچ کر بھی کانپ جاتی تھی۔ اچھا یار، رونا دھونا بند کرو، میں بہت دنوں سے بور ہو رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج دو۔ وہ اسے باتوں میں لگانے لگا۔ جنکوک جب بھی بور ہوتا تو لیلا اور جمن اسے ایسے چیلنج دیتے جنہیں ہر حال میں کر کے وہ اپنی بوریت دور کرتا۔ تمہیں چیلنج پورا کرنا ہے نا؟ میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، تمہیں ڈیول کے فلیٹ میں جانا ہوگا، اور وہ بھی ڈیول کو بتائے بغیر، وہ بھی اکیلے، اور اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کو بتانا ہوگا کہ لیلا یعنی کہ میں اس کی بیوی سے کہیں درجے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ڈیول میری جان نکال دے گا۔ جنکوک اچھا خاصا بوکھلا گیا تھا۔ کیوں، تمہیں چیلنج چاہیے تھا نا؟ میں نے تمہیں چیلنج دے دیا، اب تم ڈیول کو بتائے بغیر اس کے گھر جاؤ گے، اور اس کے بعد جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اس کے گھر میں ہو تو وہ تمہاری بوریت اچھے طریقے سے دور کرے گا۔ جنکوک کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا، وہ جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا، چاہے کسی بھی قیمت پر، اور اب تو لیلا کو اس نے خود کہہ کر یہ چیلنج لیا تھا، اسے تو اب اس چیلنج کو کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا۔ وہ اپنا سارا کام نپٹا کر اپنے روم میں ریسٹ کرنے آئی تھی۔ تہنگ نے اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے آنے سے پہلے بھی تہنگ سارے کام خود کرتا تھا۔ اسے تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی، اگر اس کے لیے بھی نوکر آتا تو اس کے کرنے کے لیے کچھ بھی نہ بچتا، اور گھر میں کام ہی کتنا تھا۔ دروازہ بجا، اس نے وقت دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ تہنگ کا تو ابھی فون آیا تھا، وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، تو پھر کون ہو سکتا ہے دروازے پر؟ تہنگ نے اس طرح سے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی کون ہے، تو باہر سے جنکوک بولا۔ وہ دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی کون ہے، تو باہر سے جنکوک بولا، ارے جنکوک بھائی۔ وائن خوش دلی سے اسے خوشامد کرنے لگی۔ ہاں، میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں، وہ کہتا ہوا اندر آ کر بیٹھا۔ جی کہیے، کیا کہنے آئے ہیں؟ جمن تو اسے بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن یہ جنکوک کافی نکچڑا تھا، وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور آج اس سے ملنے آیا ہے۔ ہاں، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ لیلا تم سے زیادہ اچھی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہے، اسے جلدی جلدی چیلنج ختم کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، اچھی کا تو نہیں کہہ سکتی، میں ان کے پاس زیادہ دیر تو نہیں رہی، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں، وائن نے مسکرا کر کہا۔ دیکھو لڑکی، یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں نا تم صرف بھائی کے سامنے کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ آج اسے پھر اچانک یاد آ گیا کہ ڈیول اس کے بھائی جیسا ہے، یا شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ ڈیول کی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں کھا پایا، ابھی جا کر کھاؤں گا۔ ہاں، چائے لے آؤ تم۔
اسے کہاں ڈیول کے گھر میں کبھی کھانے پینے کو کچھ نصیب ہوا تھا جو امید رکھتا. ہاں لیکن جب سے یہ لڑکی آئی تھی اس کے ہاتھ کا مزے مزے کا کھانا ہر دوسرے تیسرے دن نصیب ہو جاتا. وائن مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا لے کر آئی. آپ آرام سے کھانا کھائیں، پھر میں آپ کو چائے بنا کر دوں گی. خالی پیٹ چائے نہیں پیتے. جنگکوک کو اس وقت بہت بھوک لگی تھی، اس لیے سارے نخرے ایک طرف رکھ کر کھانا کھانے لگا. اب تہنگ کو پتہ لگنے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو تو نصیب ہو ہی چکا تھا. ورنہ کیا پتا تہنگ سزا کے طور پر اسے قید خانے میں ہی ڈال دیتا. جنگکوک میں بچپنا تھا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکثر غلطیاں کر جاتا تھا، جس کی سزا کے طور پر ڈیول اسے قید خانے میں ڈالتا اور وہاں اسے پتلی دال روٹی سے کھانے کو ملتی، اور یہ کھانا اس سے کئی زیادہ بہترین تھا. تم میری شکل دیکھنا بند کرو، جاؤ میرے لیے چائے بناؤ، اس نے آرڈر دیا تھا. جیسے سامنے وائن نہیں کوئی ویٹریس کھڑی ہو. چلو ٹہنگ کی اب تک کی دی ہوئی سزا کا بدلہ وہ وائن سے لے رہا تھا. یہ بات الگ تھی کہ اگر ٹہنگ کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اسے الٹا لٹکانے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا. اچھی لیلا ہے، خوبصورت لیلا ہے، اور چائے میں لے کر آؤں. وائن جو کب سے اس کے نخرے برداشت کر رہی تھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. وہ جو چائے کی امید لیے بیٹھا تھا اچانک اسے گھورنے لگا. تم بھی اچھی ہو تو چائے تو دے ہی سکتی ہو، اس نے معصومیت سے کہا. وہ چائے کا عاشق تھا اور چائے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. میں بھی اچھی ہوں یا میں ہی اچھی ہوں؟ چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ملیں گے؟ اس نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں ضرور ملیں گے. تم لیلا سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ اچھی بھی ہو. جنگکوک کسی روبوٹ کی طرح بولا تھا. وائن کی تو ہنسی نکل گئی تھی. اور اگر تم مجھے چیلنج کرو گی تو یہ بات لیلا کے منہ پر جا کر کہوں گا. میں آپ کو ایسا چیلنج کیوں دوں گی؟ وائن نے کنفیوز ہو کر پوچھا. کیونکہ سب مجھے چیلنج دیتے ہیں جنہیں میں پورا کرتا ہوں. ہمیں زندگی میں نہ ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار رہنا چاہیے. کوئی بھی ہمیں کوئی بھی ٹاسک دے سکتا ہے. ڈیول کہتا ہے ہمیں ہر قسم کی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو میں بھی آپ کو ایک چیلنج دوں گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے ایک بات بتانی ہوگی. میں اچھا ہوں یا جمن؟ جنگکوک کو آج پہلی بار یہ لڑکی اتنی بری نہ لگی تھی. شاید آج سے پہلے وہ اسے لیلا کی نظروں سے دیکھتا تھا. آپ سے تو کبھی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی. ہاں جمن بھائی بہت اچھے ہیں، اس نے دل سے تعریف کی. مطلب جمن مجھ سے زیادہ اچھا ہے؟ اس نے منہ بنا کر کہا. پانی پوری کھاتی ہو تم؟ جنگکوک اپنی فیوریٹ لسٹ میں شامل ہوئے لوگوں کو اکثر اپنے پیسوں سے پانی پوری کھلاتا تھا. کیا پانی پوری؟ یہاں دبئی میں؟ وائن تو خوشی سے بے ہوش ہونے والی تھی جبکہ پانی پوری کا نام سن کر منہ میں پانی آ گیا تھا. ہاں میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا. میں سب کچھ کروں گی جو آپ کہیں گے، وائن خوشی سے چہکتے ہوئے کہا. لڑکی پہلے بات تو سن لو. جنگکوک نے اسے ہواؤں میں اڑنے سے پہلے ہی زمین پر لا پٹکا. تمہیں اپنے پیارے لاڈلے بھائی جمن کے لیے بلڈنگ کے چھت پر چڑھ کر چلا چلا کر 5 بار کہنا ہوگا کہ جمن ایک نمبر کا لوفر ہے، جنگکوک کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. جنگکوک نے چھپا چھپا کر کہا. اس کے بدلے میں تمہیں ایک نہیں بلکہ 5 پلیٹ پانی پوری کی لا کر کھلاؤں گا. اور اگر آرام سے کہوں تو 1 پلیٹ ملے گی کیا؟ وائن نے معصومیت سے پوچھا. ہاں پیاری بہنا کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں جمن کے کان میں کہنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ بجا اور دوبارہ اتنے جارحانہ انداز سے بجا کہ دونوں اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہو گئے.